بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین آج دو چیزوں کے اوپر بات کریں گے کہ حکومت کس کی بن رہی ہے، نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی دور سے کیوں باہر کر دیا گیا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ویسے ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ حکومت کس کی بن رہی ہے، نواز شریف کو دور سے کیوں باہر کر دیا گیا، حکومت کتنا عرصہ چلے گی، یہ حکومت کچھ عوام کو ریلیف دے سکتی ہے نہیں دے سکتی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ تحریک لبیک تو دور کی بات، جو حکومت بنانے والے ہیں وہ بھی اس چیز کے اوپر مطمئن نہیں ہے کہ ہم اس حکومت کو کیسے چلائیں گے، یہ حکومت کتنا عرصہ چلے گی۔ ویسے جو ہمارا نظریہ ہے تو اچھا سے اچھا بھی لبرل لیڈر آ جائے وہ پاکستان کو مشکلات سے نہیں نکال سکتا ہے جب تک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاکستان میں نافذ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت کیوں ہے کہ بھوکے کو کیا چاہیے، کھانا چاہیے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے الیکشن میں جب بھی وہ ہوتے ہیں 2 سال بعد 3 سال بعد 1 سال بعد جب بھی ہوتے ہیں، اس کے لیے تحریک لبیک کا ماحول کیسے بنے گا، کیا تحریک لبیک کو کچھ فائدہ پہنچے گا، کس کی حکومت بنے گی، کون وزیر اعظم ہوگا، کس سے تحریک لبیک کو زیادہ فائدہ پہنچے گا، اس کے لیے اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ ناظرین بات کرنی ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب نے دو بیان ایسے سعد رضوی صاحب نے دیے ہیں کہ 75 سالہ تاریخ میں پاکستان میں کسی بھی لیڈر نے نہیں دی ہے۔ چیلنج ہے میرا، جو بھی آدمی میری ویڈیو سن رہا ہے اس کو چیلنج ہے کہ کوئی اخبار کا پیس، کوئی کسی کا حوالہ دے کے کسی بھی لیڈر کی، سعد رضوی اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے کوئی بھی ایک بیان دکھا دو کہ ایسا بیان کسی نے دیا ہے، وہ کون سے کتنے زبردست بیان ہے۔ اور یہ بھی مجھے یقین ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب کے بعد آنے والے وقت میں مجھے کم از کم کوئی ایسا لیڈر اس موجودہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو سعد رضوی صاحب نے بیان دیے ہیں ایسا بیان وہ دے سکے۔ ہاں، اگر سعد رضوی صاحب جیسا بیان وہ لیڈر دے سکتا ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے میں اس کو سپورٹ کروں گا، وہ اس لیے کہ حافظ صاحب رضوی صاحب کی موجودگی میں تو کم از کم کوئی بھی نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ اگر حافظ سعد رضوی صاحب کی موجودگی میں حافظ سعد رضوی جیسا بیان کوئی لیڈر دے دے تو پھر ان میں فرق نہیں رہے گا، پھر یہ ایک ہی چیز ہے۔ ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف کے اوپر۔ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ کی دور سے باہر کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دو باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ مائنس کر رہی ہے، نواز شریف کو مائنس کر رہی ہے، اور زرداری کو بھی مائنس کر رہی ہے، اور عمران خان کو بھی مائنس کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں، لیکن کچھ ایسے لگ رہا ہے کہ نواز شریف خود وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے جس طرح سے الیکشن ہوا ہے، جس طرح سے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں، جس طرح کی یہ حکومت بن رہی ہے، تو وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ یار میں آگے جا کے ذلیل ہونا ہے، میں خوار ہونا ہے۔ یا اگر ہم اس کو دوسرے رنگ میں دیکھیں کہ آدمی کہتا ہے نا کہ یار یہ جو مقابلہ ہے نا یہ میرے لیول کا نہیں ہے، میں اپنے بچوں کو دوسرے اپنے جونیئر کو بھیج دیتا ہوں، میری شان کے خلاف ہے کہ میں اس مقابلے میں جاؤں، اس لیے یعنی کہ نواز شریف کو باہر کیا جا رہا ہے۔ برکم جس وجہ سے بھی باہر کیا جا رہا ہے، آلریڈی عوام کی پاپولرٹی میں تو نواز شریف باہر ہو چکے ہیں۔ اب اس سے تحریک لبیک کو ناظرین کیا فائدہ ہے؟ ناظرین تحریک لبیک کو فائدہ اس لیے ہے کہ یہ جو بھی حکومت بنے گی، چاہے پیپل پارٹی، نون لیگ، جس کی بھی ملا جلا کے یہ حکومت بنتے ہیں، تو جو ظاہری صورت میں نظر آ رہا ہے یہ حکومت اپنا ٹینور پورا نہیں کرے گی، یہ مہنگائی کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ بے روزگاری کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتے۔ یقیناً جس طرح عمران خان حکومت چلا رہا تھا، اگر اس کی وقت سے پہلے اگر عمران خان کو نہ گرایا ہوتا تو آدھے سے زیادہ عوام جو تھی وہ عمران خان کے خلاف ہو گئی تھی۔ اب اس حکومت کے بعد جو عوام کی توجہ ہے وہ اس حکومت کی جتنی بھی پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس سے تو اٹھ جائے گی، اور جو عمران خان کا میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان آگے والا الیکشن بھی نہیں لڑنے جا رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو یعنی کہ ہونے کو تو پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے آنے والے الیکشن میں عمران خان بھی نہیں ہوگا، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ پی ٹی آئی کے جو کارکن آپ ٹویٹر میں جائیں، فیس بک میں جائیں، وہ تنگ آ چکے ہیں ان بیرسٹر گوہر علی خان کے فیصلے، اس کے علاوہ شعیب شاہین کے فیصلے، یا موجودہ جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اس سے وہ تنگ آ چکے ہیں، اور خاص کر اب 2-3 دن سے یہ امریکہ سے مدد مانگنا، مولا فضل الرحمان کے پاس جانا، ان پاس جانا، ان کی بہت زیادہ چترول ہو رہی ہے، اور اندر ہی اندر جو پی ٹی آئی کے کارکن ہیں ان کا دل ایک جیسا کہتے ہیں نا بھر چکا ہے۔ تو الحمدللہ جو آنے والا، جیسے لاسٹ ویڈیو میں نے کہا ہے کہ اگر تھوڑا تحریک لبیک اپنے اوپر توجہ دیتی ہے، کارکن زیادہ محنت کرتے ہیں، لیڈرشپ کو زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا، تو آنے والے الیکشن میں انشاءاللہ جو واضح چیز نظر آ رہی ہے وہ تحریک لبیک کے لیے آ رہی ہے۔
دوسرا ناظرین، اگر تحریک لبیک حکومت میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، جو دوسرے جو سعد رضوی کے بیان کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ذاتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ تحریک لبیک حکومت میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے، سعد رضوی صاحب حکومت بنا سکتے ہیں، کوئی سیٹیں لے سکتے ہیں آنے والے الیکشن میں، تو بھی میری صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں سعد رضوی صاحب کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں، تحریک لبیک کو کیوں سپورٹ کرتا ہوں، میرے سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے، اور جو یقین دہانی حافظ سعد رضوی صاحب نے کرائی ہے، تو یہ میٹر نہیں کرتا ہے کہ تحریک لبیک کتنی سیٹیں لے رہی ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ تحریک لبیک کے اوپر مور لگا کے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سعد رضوی صاحب نے جو 2 بیان دیے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ اتنے پاورفل بیان ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے بیان کسی نے نہیں دیے۔ وہ بیان کیا ہے ناظرین، یہ سنو۔ ہم اپنی ذات کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنی پرموشن کے لیے نکلے ہیں، تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں ذلیل کر کے مارنا، ہماری لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نکال کر نفرت ڈال دینا، لیکن اگر ہم اپنے نظریے میں مخلص ہیں، ہم سچے ہیں، تو یا اللہ ہمیں ان کے سامنے کبھی ذلیل نہ کرنا، بلکہ ہماری آنکھوں کے سامنے ان کی ذلت مقدر کرنا۔ اگر آپ کے نظریے کو بیچ دیتا تو درجنوں سیٹیں ملتی تھی، اللہ کی قسم سودا نہیں کیا۔ ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں میں چیلنج کر رہا ہوں کہ ایسا بیان کسی لیڈر نے نہیں دیا ہو کہ جو پبلک کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتا ہو کہ یا اللہ اگر ہمارے دل میں دنیا کی لالچ ہے، پرموشن کی لالچ ہے، دنیاوی مقصد ہے تو ہمیں ذلیل کر دینا، اگر ہم اپنے نظریے کے اوپر قائم ہیں تو یا اللہ ہماری عزت رکھنا، اور ان لوگوں کو ہمارے سامنے ذلیل کرنا جو آج ذلیل ہو رہے ہیں۔ ناظرین، کوئی ایسا لیڈر ہے پاکستان میں کہ جو کنٹینر پہ کھڑا ہو کے، جو ٹی وی میں آ کے بیان دے کے یا کسی جگہ میں بھی بیان دے کے جو قوم کے سامنے نظریہ رکھتا ہے اس کے اوپر وہ قسم اٹھا سکتا ہے کہ میں مخلص ہوں اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ مخلص ہوں؟ میں بہت پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ خدا کی قسم ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں تحریک لبیک کے علاوہ، سعد رضوی صاحب کے علاوہ جتنی بھی ہیں، وہ ان کا جو بیانیہ، ان کا جو منشور، ان کا جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے وہ صرف ووٹ لینے تک ہوتا ہے۔ جب وہ ووٹ لے کے اقتدار میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہر وہ کام وہ کرتے ہیں جو امریکہ کو پسند ہو، کہ کہیں ایسا کوئی ہمارا بیان، ہمارا فیصلہ، ہمارا کوئی ایسی قانون سازی ہمارے باپوں کو ناپسند گزرے کہ تاکہ وہ ہماری کرسی چھین لے۔ اس لیے عوام کو سعد رضوی صاحب کے علاوہ اس سے پہلے علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ اگر ہمارے دل میں کوئی دنیاوی مقصد ہے تو ہم کو ذلیل کر دینا، اور آج سعد رضوی صاحب نے بھی کہا ہے پوری دنیا کے سامنے، میڈیا کے سامنے، کہ یا اللہ اگر ہمارے دل میں اب، اور دوسرا سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے نظریات کا سودا نہیں کیا ہے۔ کوئی لیڈر ایسا کہہ سکتا ہے؟ عمران خان کہہ سکتا ہے، نواز شریف کہہ سکتا ہے، زرداری کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے اس سے ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہے؟ خدا کی قسم ہے سب کمپرومائز کرتے ہیں، مکا کرتے ہیں۔ لیکن یہ 2 بیان حافظ سعد رضوی صاحب کے، ان 2 بیانات کو اگر ہم اپنی نظر میں رکھیں، اگر ہمارا یقین ہے کہ ایک عالم دین ہے، علامہ خادم حسین رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے، ایک اچھا لیڈر ہے، سچا ایماندار لیڈر ہے، اور ساتھ میں وہ قسم اٹھا رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے جب وہ کہہ رہا ہے تو میرے دل میں کم از کم 1% بھی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر یہ سچ بول رہا ہے، میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب سچ بول رہا ہے کہ نہ ان کا دنیاوی مقصد ہے اقتدار میں آنا، اور نہ انہوں نے نظریات کا سودا کیا ہے۔ اس کے باوجود اگر کہیں یہ کوئی لچک دکھاتا ہے، کہیں اس کا فیصلہ جو ہماری نظر میں اچھا نظر نہیں آتا ہے، تو یہ بھی ہم کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ کوئی ان کی چال ہو سکتی ہے، یہ ان کی کوئی حکمت عملی ہو سکتی ہے، یہ آگے یعنی کہ حکومت چلانے کے لیے جیسے ایک جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، اس طرح کچھ حکمت عملی ہوتی ہے۔ تو کیونکہ ہمارا ایمان، میرا یقین تو اس کے اوپر بیٹھ گیا ہے کہ یہ جو جماعت ہے یہ دنیاوی کاموں کے لیے نہیں ہے، سعد رضوی صاحب کا مقصد دنیاوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، نظریات کا سودا نہیں کرتا ہے، پھر آگے اس کے جو فیصلے ہیں وہ مجھے آنکھ بند کر کے تسلیم کرنا چاہے۔ دوسرا میں نے کہا ہے کہ اس جیسا بیان کوئی دے نہیں سکتا ہے، سعد رضوی صاحب کے علاوہ کوئی بھی اگر ایسا بیان دیتا ہے تو پھر اس کے اور اس کا تو نظریات ایک ہو گیا نا،
कोई नहीं दे सकता है, कोई सच्चा आदमी भी दे सकता है, और जिसका वाकया ही मकसद निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, अल्लाह की दीन हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस के लिए हो, ख़त्म नबुव्वत के लिए हो, तो वो ये बयान दे सकता है कि हमारे दिल में दुनियावी वो नहीं है, नहीं तो कोई भी नहीं दे सकता है। मैं चैलेंज करता हूँ ताकि क़यामत तक नहीं दे सकता है। तो नाज़रीन, ये चीज़ें जो सामने नज़र आती हैं, इससे कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं, मुखालफीन भी कहते हैं कि आप वैसे खुशफहमी नहीं, कसम से मैं कोई खुशफहमी पैदा नहीं करता हूँ। मैं, हाँ, मेरे तज़िया गलत हो सकता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो बाज़िल नज़र में नज़र आ रहा है, जो सामने नज़र आ रहा है, उससे अल्हम्दुलिल्लाह जो रास्ते क्लियर बन रहे हैं वो सिर्फ तरीक़े लबैक के बन रहे हैं। अगर पाकिस्तानी बाशऊर इस टाइम जो कौम है, अगर वो थोड़ा भी अक्ल से काम लेती है, अगर वो मुखलिस हैं, अपने पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अपने दीन के साथ मुखलिस हैं, तो उनके पास जो वाहिद ऑप्शन बचा है वो साद रिजवी साहब का बचा है। बाकी जो अब इमरान खान ने पीटीआई ने किया है कि पूरे अपने नज़रियात के ऊपर पानी फेर के वही पीडीएम के साथ मिल गया, वही उन लोगों के साथ मिल गया कि चलो पीपल पार्टी से भी बात करो, मौलाना फजल रहमान से भी बात करो, सब कुछ से करो। क्यों? कि मकसद कुर्सी है, मकसद अपने आप को मुश्किल में निकालना है, मकसद अवाम नहीं है, मकसद नजरिया नहीं है। तो और इमरान खान का नजरिया तब फिर भी इमरान खान के साथ खत्म हो रहा है, क्योंकि कौमी यूथ ने तो कमिटमेंट ही कर लिया है कि हमने सपोर्ट ही सिर्फ इमरान को करना है। इमरान नहीं है तो कोई नहीं है। अगर इस टाइम में पाकिस्तान में वाहिद लीडर बचा है जिसके ऊपर आंखें बंद करके आदमी यकीन कर सकता है तो वो हाफिज साद रिजवी साहब हैं। आगे देखो नाजरीन क्या होता है। रब परवरदिगार से यही दुआ है, अल्लाह ताला मेरे इसमें हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह।